المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير خلق كلهم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیتی کو پھر سے نیا شباب دیتے ہیں. غفلت نہ کر پڑھ لے درود، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات برکات کے لیے، اور درود نبی رحمت نور مجسم شاہد علی آدم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مقام سیاہ جا مقام سید انس و جان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تسکین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما قوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوہر بار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد محترم سامعین اکرام بیان ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا رضوان مدنی صاحب فرمائیں گے. میں صرف اس ببرکت محفل میں احباب علم و دانش کو سبق سنانے کی نیت سے اور اس ببرکت محفل میں اپنی حاضری لگانے کی نیت سے 2 احادیث مبارکہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ الحمدللہ عز و جل اہل سنت اہل محبت کا عقیدہ اور مسلک ہے. اہل سنت کی نشانی اور علامت ہی یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور میرے رسول سے نسبت رکھنے والی چیز چاہے وہ مدینے کی مٹی ہی کیوں نہ ہو، اہل سنت اس کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. تو محبت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین ہیں جس میں حضور نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے اس چیز کا حکم ارشاد فرما دیا کہ تم نے اس سے محبت کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے. مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، اپنے رب سے محبت کرو. جب نصاب صحابہ نے عرض کیا آقا اپنے رب سے ہم محبت کیوں کریں؟ فرمایا یغدوکم من نعمتہ، فرمایا وہ تم پر اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے، تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو. یہ زمینوں کی لمبائی، یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ کھیتوں کا لہلہانا، الغرض فلک سے عرش سے لے کر فرش تک کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے ان کا تعلق خشکی سے ہو، ان کا تعلق سمندر کی گہرائیوں سے ہو، کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ تمہارے رب کی نعمت ہے، اور اس رب نے وہ چیز بنا کر اس کا مالک و مختار تمہیں بنا دیا ہے. تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو، تو لہٰذا جب تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے رب سے محبت کرو. پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبونی، فرمایا مجھ سے بھی محبت کرو. آگے کچھ وجہ ارشاد فرما دی، فرمایا بحب اللہ، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. یعنی پوری کائنات رب سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، جہاد کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے، حج جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے خدا راضی ہو جائے، خدا محبوب ہوتا ہے، یہ خدا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا مجھ سے محبت کرو، میری ذات وہ ذات ہے کہ کائنات والوں تم تو مجھے چاہتے ہی چاہتے ہو، تمہارا خدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر آگے تیسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبو اہل بیتی، فرمایا میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو.
فرمایا لِحُبِّی میری وجہ سے محبت کرو. فرمایا جب ایسے محبت کی وجہ، ان سے محبت کی ریزن تمہارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ کوئی عام خاندان نہیں بلکہ تمہارے نبی کا خاندان ہے. تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون کسی عام انسان کا خون ہوگا، لیکن ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایسا ببرکت اور مبارک خون ہے کہ اگر صحابیہ پی لے تو حضور فرما دیتے ہیں جاؤ تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہ ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں حضور کا خون صحابہ اکرام علیہم رضوان جس کو میسر آ جاتا وہ پھینکا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو پی لیا کرتے تھے اور اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا طاہر مطہر پاکیزہ خون ان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے. فرمایا اس لیے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو. دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرنا، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا. ومن ابغضنی فقط ابغضنی، ومن ابغضہم فمن ابغضنی، فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری ذات سے کی وجہ سے بغض رکھے گا. اس کا مفہوم آسان لفظوں میں یہ بنتا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنے کی بھی وجہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ کسی عام انسان کے شاگرد نہیں، مصطفیٰ کے شاگرد تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی امت ملی تھی، اصحاب ملے تھے، لیکن جب جنگ لڑنے کی باری آئی انہوں نے کہا موسیٰ تو اور تمہارا خدا جا کر جنگ لڑے. اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں. حالانکہ پیغمبر موسیٰ کی قوم وہ تھی، ان کے اصحاب وہ تھے. فرعون پیچھے سے آیا، سمندر نے رستہ دے دیا. فرعون کے لشکر کو عبور کرنے کے بعد سورج نے تپش دکھائی تو اللہ نے بادلوں کو نازل کر دیا. بھوک لگی تو من و سلوہ آ گیا. انہوں نے فرمائش کی ہمیں میٹھا پانی چاہیے، پتھر کے اندر سے چشمے جاری ہو گئے. الگر ان کو سہولیات ملی، لیکن اس کے باوجود جب جنگ لڑنے کی باری آئی انہوں نے کہا موسیٰ تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، صحابہ نے آسان لفظوں میں جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا آپ جہاں ہمیں حکم دیں گے، سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے، ہم بغیر سوچے سمجھے سمندروں کے اندر کود جائیں گے. مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک کائنات کی جس جگہ پر بھی آپ جانے کا حکم دیں گے ہم اپنی عقل سے نہیں پوچھیں گے جائیں یا نہ جائیں، رستہ درست ہے یا نہیں درست. فرمایا آپ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر بھی یہی کہیں گے یہ ایک جان کیا ہے، گر ہو ہزار جانوں تیرے نام پر ہی وعدہ کروں میں. تو محترم اور پیارے اسلام بھائیو، یہ دونوں احادیث مبارکہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہیں کہ ہماری عقیدت اور محبت کا مرکز خدا عز و جل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہونی چاہیے. اور جو ان مقدس اور ببرکت ہستیوں کے بارے میں ہلکا سا بھی ہلکا لفظ بولے اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوثر نیازی نے یہی درس اور یہی محبت کا پیغام دیا تھا. بڑا سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان کا نہیں ہمارا ہو نہیں سکتا. تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ناروال کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مولانا محمد رضوان چشتی صاحب، وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. ان کے عمل سے قبل ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا رضوان مدنی صاحب.